وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کے آیت نمبر 149-50 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل کہہ دیجئے فللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ، حجت، دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں پر اتمام حجت کر دی ہے اور اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کر دیا ہے اور حلت و حرمت کے احکام بھی واضح کر دیے ہیں۔ البالغۃ، پہنچنے والی، فلو، پھر، اگر، شاء، وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین، سب کے سب کو۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، یاد رکھو اللہ کی دلیل کامل ہے۔ اس مالک الملک نے انبیاء علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ حق نازل فرمایا ہے اور اپنی حجت تمام کر دی ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے آ چکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حجت مکمل کر دی، اب تمہارے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وحی کے ذریعے دلائل حق کو پھیلا دیا ہے، نشانات قدرت واضح کر دیے ہیں۔ اگر اب بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ دن کے وقت آنکھیں بند کر کے طلوع آفتاب کے انکار کے مترادف ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ وہ جبراً کسی کو راہ راست پر نہیں چلانا چاہتا، وہ چاہتا تو کفر کو بالکل ہی نابود کر دیتا اور ایمان کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ قل کہہ دیجئے، ہلم، حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، ان کو جو، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، انا، کہ بے شک، اللہ نے، حرم، حرام کیا ہے، ھذا، اسے، فإن، پھر اگر، شاہدو، وہ گواہی دیں، فلا، تو نہ، تشہد، گواہی دیں آپ۔ یہاں شہادت سے مراد یقین کی بنا پر شہادت ہے، اور یہ شہادت دیں کہ واقعی فلاں فلاں چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فلاں فلاں کے لیے حرام یا حلال قرار دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی شہادت وہ دے نہیں سکتے تھے، تاہم اگر کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادت دینے پر آمادہ ہو ہی جائیں تو آپ ان کے ہمنوا نہ بن جائیں۔ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کی بات مان لیں، بلکہ اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ جب وہ ایسی شہادت پیش نہ کر سکیں گے تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ ایسی مشرکانہ رسوم سے باز آ جائیں جو سراسر توہمات اور ظن و تخمین پر مبنی ہے، اور اس قسم کی جھوٹی شہادت دینے پر ایسے لوگ ہی آمادہ ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہی نہ ہو۔
ایسی لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور حلت و حرمت کے احکام اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے ہمسر بنتے ہیں۔ معہم ان کے ساتھ، ولا اور نہ، تتبع آپ پیچھے چلیں، اہواء خواہشات کی، الذین ان کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، آپ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ظاہر ہے کہ حق اور خواہشات کی اتباع دو مختلف اور متضاد چیزیں ہیں۔ حق کو تسلیم کرنے والا خواہشات کے پیچھے نہیں جا سکتا، اسی طرح جو نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں انہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جبکہ حق کی تلاش کے لیے اللہ کے فرمان اور نبی کی تعلیم کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اس دور میں حق کو کون پوچھتا ہے؟ نام نہاد جمہوریت کے اس دور میں تو عوام کی مرضیات اور نہ مرضیات پر چلنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ممبران کہہ دیں وہ قانون بن جاتا ہے، اگرچہ وہ خدائی قانون سے متصادم کیوں نہ ہو۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس معاملہ میں عوام کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ منصب اقتدار پر قابض لوگ عوام کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ سب خواہشات کے اتباع کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو بار بار فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کے پیچھے چلنا یا خواہشات نفسانی کی اتباع ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ والذین اور نہ ان کی جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کو محاسبے کی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو منمانی کروائیاں ہی کریں گے۔ وہ حق و باطل میں امتیاز کیا کر سکتے ہیں اور حرام حلال میں حد فاصل کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ ایمان سے محرومی کی دلیل ہے کہ آخرت کا خوف نہیں، اور ایمان سے خالی انسان ہر اچھی بات سے محروم ہو جاتا ہے۔ آخرت کا تصور انسان کو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر یہی ناپید ہو جائے تو پھر آدمی شتر بے بہار ہے، جدھر چاہے پھرتا رہے، کفر و شرک کرتا رہے، کھیل تماشے میں لگا رہے اور بدعات کو رواج دیتا رہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لہذا آپ منکرین قیامت سے بھی علیحدہ رہیں۔ وَهُمْ اور وہ بِرَبِّهِمْ اپنے رب کے ساتھ یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ رکھیں وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ برابر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دے کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ ایسے لوگوں کا اتباع بھی نہ کریں۔ یہ بات بار بار سمجھائی جا چکی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے اور نہ صفات میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام بزرگ، اولیاء، بت، شیاطین، جنات اس کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہیں وہ اپنے خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر یہ لوگ انہیں کبھی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی نظر و نیاز میں شریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا بزعمہم وھذا لشرکائنا، یعنی نیاز میں یہ خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے۔ خدا کے ساتھ برابر کرنے کا یہی معنی ہے، جو کہ نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرنا بدترین گمراہی ہے، لہذا آپ ایسے لوگوں کی بات بھی نہ مانیں۔ یا اللہ، جب آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کفر شرک سے بچا کر اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ شریعت اسلامیہ کا اتباع نصیب فرمائیے۔
اور اس پر زندہ رہنا اور مرنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے جو احکام و قوانین آپ کے خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں وہی حق ہیں اور انہیں کی اتباع میں نجات ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنے احکام کا اتباع کامل نصیب فرمائیے اور باطل سے کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔